الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، ہمارا جو آج کا عنوان ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے، ملکی حالات اور ہمارے کرنے کے کام، ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھیے، ملکی حالات سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم دنیا کے حالات سمجھیں۔ ہمارا ملک یا ہم یہ کہیں آئسولیشن میں تو ہے نہیں، بلکہ تو دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ تقریباً اب تو 20 سال ہو گئے اس جملے کو بھی۔ تو جہاں کہیں بھی دنیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ ہمیں متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک ہم گلوبل لینڈسکیپ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں ہوگی، ہم اپنے ملک کی حالات نہیں سمجھ سکیں۔ اور کچھ دنیاوی حالات سے آگہی، کچھ واقفیت، کچھ شعور، وہ لازمی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ آج کل کے جو حالات ہیں عالمی، دنیا جس کیفیت سے گزر رہی ہے، جن حالات سے، جن مراحل سے، براہ راست ان پر گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک مذہبی نقطہ نظر سے، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، قرآنک پوائنٹ آف ویو سے آپ اس دنیا کی حقیقت پہلے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ ذہن میں ہے آپ کے، لیکن اس کو شعور کی سطح پر لے آئیں تاکہ پھر معاملات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ کہ دنیا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کم و بیش 8 بلین لوگ بستے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی کیوں ہے؟ یہ سارا نظام یہ کیوں اللہ نے سجایا ہے؟ میرے خیال سے آپ میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور سورۃ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، اس کو اللہ نے سجایا اس لیے ہے تاکہ انسانوں کی آزمائش کرے۔ یہ جو دنیا ہے یہ میدان کارزار ہے، یہ سٹیج ہے، یہ بیٹل گراؤنڈ ہے، یہ بیٹل فیلڈ ہے جس میں خیر اور شر کی جو قوتیں ہیں آپس میں مارکہ آرائی کرتی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ خیر اور شر کی طاقتوں کا آپس میں اس دنیا کے اندر مقابلہ ہے۔ ایک طرف ہے حزب اللہ، ایک طرف ہے حزب الشیطان۔ حزب الشیطان شر کی طاقت ہے، حزب اللہ خیر کی طاقت ہے۔ اور اللہ نے شیطان کو چھوٹ دی، ابلیس کو، ابلیسی طاقتوں کو مہلت دی مکمل، ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔
قیامت کے دن تک مہلت ہے، جو پلاننگ کرو، جس طرح تم برگلانا چاہو، آزاد چھوڑ دیا۔ اور ادھر حق کی طاقتوں کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اتارے، جنہوں نے آ کے حق واضح کیا، روز روشن کی طرح عیاں کیا۔ اور جب بھی کبھی نبی کے جانے کے بعد ابلیس اور اس کی طاقتوں نے حق کو دھندلا کر دیا، اللہ نے پھر نبی بھیج دیا، حق کو پھر اس نے واضح کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر ہدایت کا آفتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا۔ اب آپ کے بعد اللہ نے وہ جو پیغمبروں کے آنے والا سلسلہ تھا اس پہ مہر لگا دی، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی ذمہ داری کس کی لگائی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حق کو دوبارہ واضح اور نمایاں اور کھرا اور ستھرا کر کے بتانے کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ ذمہ داری اب اس امت کی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ظاہر ہے ابلیس اور ابلیس کی طاقتوں نے بڑا پرزور مقابلہ کیا، اور بالآخر ہوا یہ کہ وہ جو امت جس کے ذمے تھا کہ یہ دین، یہ حق دنیا کے سامنے واضح کرنا ہے، انہوں نے اس حق کو پیٹھ دکھائی، اور ابلیس کی پلاننگ، ابلیس نے جو ان کو جو خواہشات جھوٹی ان کے سامنے رکھی، جو دھوکے ان کو دیے، اسی میں پڑھ کے اسی کے پیچھے چل پڑے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے اس وقت کی جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں، جو نام لیوا تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اللہ کے اس حق کو پیٹھ دکھائی تو اللہ نے ان کی ذرا گوشمالی کے لیے، ان کی سزا کے طور پر اچھا خاصا ان کو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، یہ ساری سزائیں، یہ سارے عذاب کے کوڑے اللہ نے مسلمانوں کی پیٹھ پر مارے، اس امت کی پیٹھ پر مارے، کیونکہ انہوں نے پیٹھ دکھا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اس حق کو۔ اور بالآخر ہمیشہ ایسا رہے گا ایسا تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بتلا دیا، واشگاف لفظوں میں واضح فرامین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کچھ لوگ ہوں گے پھر جو آخر میں اللہ کے دین کو اپنی آنکھوں کا نور بنائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کو پھر سے اپنا امام بنائیں گے، ان کا جینا اور مرنا پھر اسی کے لیے ہو جائے گا، تو اللہ ان کی مدد کے لیے لیڈر بھیجے گا، حضرت مہدی اپنے سلطان کی پھر وہ قیادت میں لڑائی لڑیں گے، اور پھر اللہ کا یہ حق، یہ نور پھر تو سارے عالم پر غالب آئے گا۔ پہلے تو یہ بات ذہنوں میں واضح کر لیں کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے آزمائش کے لیے، اس میں حق اور باطل دونوں موجود ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے حق دبا ہوا ہے، باطل نے گویا ایک درجے میں حق کو دبا لیا ہے، اور وہ حق دبا کیوں ہے کہ جو حق والے تھے انہوں نے اس حق کو پیٹھ دکھائی ہے، اس سے رخ پھیر لیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں حق بالکل گویا کہ یوں سمجھ لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجنبی ہو چکا، اس کو پہچانتا کوئی نہیں۔ لیکن حق اس طرح رہنے والا ہے نہیں، قرآن کی آیت ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، ہم تو حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل کے سر پہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، حق پھر سے غالب آ جاتا ہے۔ اور جو میں نے وہ آیتیں سنائی آپ کو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات تو زبور میں لکھ دی تھی، اللہ فرما رہے من بعد ذکر، ذکر کی، نصیحت کی، یاد دہانی کی باتوں کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی، ان الارض،
یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں تو بہت بڑی خبر ہے، بلاغاً، یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جب زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے، جب حق بالکل غالب آ جائے گا، تب ہی تو یہ رحمت سارے جہان والوں کو ملے گی۔ دیکھیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے تو اپنے رسول کو حق، دین حق اور الہدیٰ دے کر بھیجا، اسی لیے تمام دینوں پر غالب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو دین غالب کیا وہ تو صرف جزیرہ نمائے عرب تھا۔ چلیں آپ خلافت راشدہ تک آ جائیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو خلافت تھی پھیل چکی تھی بہت زیادہ۔ آج قلم پینسل لے کر بیٹھے 36 ملک بنتے ہیں جن پر ایک امیر تھا حضرت عمر ابن خطاب، اور کیا دور تھا وہ، کیا خوشحالی تھی۔ اکنامک پراسپیرٹی کا آپ کیا اندازہ کریں گے؟ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، اور امن و امان کی کیفیت۔ ایک عورت سنا سے حضر موت تک جاتی ہے، اسے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ہے، ریاست تمام اپنے سٹیزنز کی کفالت کس طرح کرتی ہے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں انسان تو انسان رہ گیا، فرات کے کنارے کتا بھی اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو سوال کس سے ہوگا؟ ریاست کس طرح کفیل بنی، کتنی مستحکم۔ لیکن بتائیے یہ جن لوگوں نے رحمتیں دیکھیں اللہ کے دین کی، وہ بہرحال 36 ملک ہوں گے، ساری دنیا تو نہیں تھی۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ہے، ساری دنیا نے تو نہیں دیکھا۔ آپ کے لائے ہوئے دین کی رحمت سے مستفید تو حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں کہہ لیجیے، حضرت عثمان غنی کے دور تک آ جائیں، ساری دنیا تو مستفید نہیں ہوئی۔ اس دین کی برکت سے ساری دنیا نے تو فائدہ نہیں اٹھایا، جبکہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جہان والے آپ کی رحمت سے فیض اٹھائیں گے۔ آپ کے لائے ہوئے دین حق کا فیض سارے عالم نے اٹھانا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لے، ہم بسا اوقات یہ بالخصوص جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کی، ان کے دلوں کے اندر یہ سوالات، یہ خدشات، یہ وسوسے اٹھتے ہیں کہ یہ کام مطلب ہونا ہے نہیں ہونا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہوگا بھی صحیح یا کرنے کا کام ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کو آئے ہوئے اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1450 سال۔ چلیں آپ وہ پروفیٹک لائف بھی، وہ جو مکن پیریڈ ہے شامی 1500 سال ہو گئے ہوں گے میکسیمم۔ یہ میری اور آپ کی جو گنتی ہے اس میں بنے 1500 سال، جبکہ جو اللہ کی کاؤنٹنگ ہے، اللہ کی جو گنتی ہے، اس میں تو آپ قرآن میں دیکھیے ایک دن اللہ کہتے ہیں 50,000 سال، کم سے کم 1000 سال کا ہے، کم سے کم۔ یہ سورت الف لام میم سجدہ کے اندر یہ آیت آئی ہے، کألف سنت کألف سنت مما تعدون، جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، جو تمہارا حساب کتاب ہے، اس کے مطابق ایک دن 1000 سال کا ہے اللہ کا۔ مجھے آیت یاد آ گئی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال۔
ایک دن اللہ کا 1000 سال کا ہے، کم سے کم کرائیٹیرین جو آیا ہے قرآن میں وہ اگر رکھیں تو اللہ کے کتنے دن گزرے؟ 1.5 دن۔ اور پھر اس کے پس منظر میں اس حدیث کو پڑھیے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ یوں یوں، میرے بعد کیا ہے؟ قیامت ہے، اور کوئی نبی۔ یہ تو معاملہ تقریباً پورا ہوا چاہتا ہے، اور اب آئیں یہ جو موجودہ عالمی حالات ہیں، اب اس پس منظر میں آپ کو باتیں بہتر سمجھ آئیں گی۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں اس وقت، ان کو بھی صحیح طور پر سمجھنے کے لیے آپ کم از کم 150 سال پیچھے آئیں۔ 19ویں صدی ختم ہو رہی ہے، بلکہ یہ جو موجودہ مغربی تہذیب ہے جسے اقبال تہذیب حاضر کہتا ہے، عصر حاضر کہتا ہے، یہ پچھلے 300 سال کی ایک پروڈکٹ ہے، 300 سال کی پروڈکٹ۔ لیکن میں یہ آپ کو بتلا رہا ہوں صرف 150 سال ہی بس پیچھے آ جائیے۔ دنیا کا نقشہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی خلافت موجود تھی، اس خلافت کا نام کیا تھا؟ خلافت عثمانیہ، کم و بیش 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، کم و بیش 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی ایک خلافت موجود ہے۔ اگرچہ وہ خلافت، اس کا کوئی زور، کوئی اس کے اندر اس طرح کی طاقت، وجاہت، وہ اس کو خود کہتے تھے مغرب والے کہ یہ جو ترکی ہے یورپ کا مرد بیمار ہے۔ ترکی مسلمانوں کی خلافت کا جو مرکز ہے، جہاں خلیفہ بیٹھتا ہے، وہ یورپ کا مرد بیمار ہے۔ بہرحال خلافت قائم ہے 3 بر اعظموں پر، اور یہ جو دنیا کا نقشہ ہے وہ بڑا کھلا ہے، زمین کسی پر تنگ نہیں ہے۔ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا ایک گویا کہ چڑیا گھر کی اس نے شکل اختیار کی ہوئی ہے، مختلف جنگلیں ہیں، آپ اس جنگلے سے باہر نکل سکتے نہیں ہیں۔ یہ کیفیت نہیں تھی، بالکل اللہ کی زمین کھلی تھی، لوگ پیدل حج کر آتے تھے۔ یہ تو باتیں آپ نے سنی ہوگی، آپ کے 2 3 4 نسلیں پیچھے لوگ حج کرتے رہے ہوں گے پیدل۔ اسی طرح دنیا آزاد تھی۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جب کولونائزرز، جنہوں نے جا کر پوری دنیا کو کولونائزڈ کیا، اپنا غلام بنایا، کالونیز کی شکل میں انہیں اکٹھا کر کے رکھا، ویسٹرن کولونائزرز۔ جب مغربی کولونائزرز کہتے ہیں تو اس میں یہ سارے یورپین نیشنز آ جاتی ہیں، انگریز آ گئے، فرینچ آ گئے، پرتگالی آ گئے، یہ سارے انہوں نے پوری دنیا کو کیا کیا ہے بھائی؟ غلام بنایا ایک دفعہ۔ اب اس کو اس حقیقت کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں کہ جب تک مسلمانوں کی خلافت رہی ہے، بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اسلام رہا ہے۔ جب مسلمانوں کی خلافت گئی تو اسلام بالکل پاتال میں آ گیا۔ اس کیفیت کو سمجھیں۔ اب جب یہ کولونائزر گئے مختلف لوگوں کے گھروں میں، ملکوں کے اندر، انہیں جا کر تہ طیق کیا، ان پر عسکری تسلط جمایا، وہاں ان پر حکومتیں کی، ان کے لینڈ ریسورسز، ان کی مین پاور، ان کو ایکسپلائٹ کیا۔ کم و بیش 150-200 سال انہوں نے اس طرح لوگوں کے گھروں میں جا کر گزارا۔ ہمارے ہاں بھی رہے، ہمارے ہاں بھی تاج برطانیہ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ براہ راست اس کا رول شروع ہو گیا تھا 1857 میں اور ختم ہو گیا 1947۔ تو یہ کولونائزرز
اب جب میں آپ کو ڈیوریشن بتا رہا ہوں کہ 150 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ وہ دورانیہ ہے جب ابلیس نے اپنے ان ایجنٹوں کو جو دنیا میں انسانوں کی شکل میں موجود ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس کے ایجنٹ سب سے بڑے چیلے، ویسے تو ابلیسیت کے پیچھے چلنے والا ہر شخص ہی ابلیس ہے، لیکن ابلیس کے اصل نمائندے اس دنیا میں انسانوں کی بستیوں میں یہود ہیں۔ یہ ان کا جوائنٹ وینچر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کے خلاف یہودیوں اور ابلیس کا ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ اور گلوبل کی پلیئرز اس وقت دنیا کے منظر نامے کو لے کر چلنے والے وہ یہی ہیں، یہودی۔ تو 150 سال پہلے کم و بیش ابلیس نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اب انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو غلام بنانے کا میں تمہیں نیا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہاں ان کے گھر جاتے ہو، ان پر حکومت کرتے ہو تو وہاں ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بغاوت ہو جاتی ہے، ظاہر ہے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس بغاوت کو کچلنے میں کچھ تمہارے بھی جاتے ہیں لوگ۔ تو اب میں تمہیں ایک ایسا سسٹم سمجھاتا ہوں کہ تم اگر اس پر عمل کرو، اس کو لے کر چلو، تو تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر انہیں غلام بنا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا اب دیکھو میں تمہیں ایڈوانس لیول کی ایک سکیم دیتا ہوں، اس کو تم لانچ کرو، اس کو ایگزیکیوٹ کرو اور پھر اس کے رزلٹ دیکھو۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لانچ کیا ہوا وہ پلان، آج تو خیر ہم میں سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر ملک کے اندر، ہر ملک کی پولیٹکس کو، ہر ملک کا جو بھی اہم فیصلہ ہے وہ کوئی اور کرتا ہے، وہ کوئی اور کرتا ہے، وہ اور لوگ ہیں۔ یہ ہیں وہ جن کا ہم اب تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ابلیس کے نمائندے ہیں، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے آپ ڈیپ اسٹیٹ کہیے، یہ ہیں ہڈن ہینڈز جو اس پوری دنیا کو رن کر رہے ہیں، جنہوں نے کارپوریٹ کلچر یہ اس دنیا میں لانچ کیا ہے، کارپوریشن جسے لے کے چل رہی ہیں۔ یہ ہے اصل یہودی جو اس دنیا کے معاش کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے پیسوں والا پھر اس کی بات تو مانی جاتی ہے، آج ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں پیسوں والا تو وہ پھر ہر بات منواتا ہے، پیسوں والے وہی ہیں، اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ گھر بیٹھ کے چھاپتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، فری پرنٹنگ، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں کے موٹیویشنل سپیکرز، اللہ ان کا بھلا کرے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہ تو دعویٰ ہی بہت بڑا ہے کہ ہم موٹیویشنل سپیکر ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، جناب مارک زکربرگ، ایلن مسک، فلاں فلاں فلاں، نام ان کے ختم نہیں ہوتے۔ اب وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کامیاب کیسے ہوئے، اس کی کمپنی کامیاب کیسے ہوئی، یہ بڑی بڑی ہائی ٹیک کمپنیز کیسے چل رہی ہیں، وہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ان کو پیسے دینے والا ان کا ماموں ہے جو گھر بیٹھ کے چھاپتا ہے، وہ 100 بلین دے دے، ضائع بھی ہو جائے 100 اور دے دے گا، اس نے کسی سے لینے ہیں؟ وہ تو جب تک کمپنی چل نہیں جاتی، وہ جناب اس کا بزنس اچھی طرح وہ بومنگ نہیں ہو، وہ تو پیسے دیتا رہے گا۔ آج کے نوجوان کے لیے ماڈل بناتے ہیں جناب ان کو، یہ کمپنیوں کے جو اونرز ہیں، وہ ان کے پاس سرمایہ آتا کہاں سے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ کن چیزوں کے اندر نوجوانوں کو الجھاتے ہو، کنہیں ان کا رول ماڈل بتاتے ہو؟ یہ ہیں ابلیس کے اصل نمائندے جو دنیا کے تمام حالات کو کنٹرول کر جیسا چاہتے ہیں نظام بناتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں معاشرے میں لانچ کر دیتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں معاشرے سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور انہوں نے تو نظام ایسا بنا، یہ ممالک دنیا میں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی حکومتیں پپٹس، ان کی کوئی مجال ہے ان کے سامنے؟ کسی ایک ملک کے اندر را مٹیریل ان کے پاس وہاں انہیں ملتا ہے، دوسری جگہ انہیں
لیبر چیپ ملتی ہے، وہاں سے را میٹیریل لیا، دوسرے ملک میں لا کے بنایا، اسے پھر دوسرے ملک میں لا کے مزید فنش کیا، پھر اور کوئی ملک کسی کی جرت ہے کہ ان سے ٹیکس وصول کرے یا کوئی پابندیاں ہوں ان پہ، یا وہ یہ سارا انہی کا ہے بھائی۔ یہ جو نظام ہوتا ہے اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے، یہ فری ہے ان سے۔ آپ ان کے نظام دیکھیں کارپوریشنز کے، جو کہنے کو تو ملٹی نیشنل ہے، یہ کیسے چل رہی ہوتی ہیں، کس طرح یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ریسورسز کو ہر ملک کے، اور کوئی گورنمنٹ ان پر پابندی نہیں لگا سکتی، انہوں نے تو معاہدے کیے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں کھل کر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیسے معاہدے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، تو ایک آئی پی پیز کے پیچھے بھی اور بڑی گیم ہے اور بہت بڑی فلمیں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں۔ عام بندہ ابھی بھی سٹل کچھ پردوں کے اندر ہے، سٹل کچھ پردوں کے اندر۔ تو اس ابلیس نے انہیں کہا کہ دیکھو یہ نظام اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو ایسے لے کر چلو، گھر بیٹھے تم انہیں کنٹرول کرو۔ اور اس کا سب سے بہترین اس نے طریقہ جو انہیں سجھایا، اب یہ بات آپ نے غور سے سمجھنی ہے، ابلیسیت کا سب سے بڑا حربہ جو 150 سال پہلے سے اس نے لانچ کیا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، وہ ہے وطنیت کا تصور۔ میں 150 سال کہہ رہا ہوں، اصل تو یہ ایکچولائز ہوا ہے 1920 کے آس پاس، لیکن یہ بالکل واضح ہو کر آ گیا تھا لوگوں کے سامنے اس سے 50 سال پہلے بھی۔ یہ جو حربہ ہے ابلیس کا، وطنیت کی شکل میں جو اس دنیا میں اس نے لانچ کیا کہ اس دنیا کو تقسیم کر دو وطنوں کے اندر، اس سے اس کو ڈبل فائدہ، ایک تو پوری دنیا کنٹرول میں آ جائے گی، تمام لوگ مٹھی کے اندر آ جائیں گے، اور دوسرا سب سے بڑی چیز مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس امت کی شکل میں، اس کا شرازہ منتشر ہو جائے گا۔ دیکھیے امت ایک وحدت کا نام ہے، کلمہ پڑھنے والا دنیا کے جس کونے میں بھی بستا ہے، جس مرضی رنگ کا ہے، جو مرضی زبان بولتا ہے، جس مرضی قومیت اور قبیلے سے متعلق، وہ ایک برادری کا فرد ہے، وہ ایک ملت کا فرد ہے، انٹرنیشنل ملت۔ یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ تصور مسلمانوں کے ذہنوں سے مٹ جائے کہ وہ کوئی عالمی برادری ہے، ان کی کوئی عالمی حیثیت ہے۔ یہ جو دنیا میں آپ کو 58 ملک نظر آتے ہیں، یہ 58 فرقے، اب امت باقی یہ ایک تھے، اب کتنے ہو گئے؟ 58۔ آپ ذرا سمجھیے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھیں۔ میں آپ کو سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت سناتا ہوں، سورۃ طٰہٰ کی۔ اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے پاس گئے ہیں، اپنی قوم سے ذرا پہلے پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ جلدی کیوں آ گئے ہو؟ کہنے لگا اللہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، میں جلدی آ گیا۔ اللہ نے کہا غلط کیا، تیرے اس جلدی کرنے کی وجہ سے ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ اب وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب جب موسیٰ وہاں سے لوٹے یہ بات سن کر، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں غضبان اسفا، بڑا افسوس، بڑی یاس نہیں کہنا چاہیے، بڑے افسردہ ہو کر اور غضبان، غضبناک ہو کر لوٹے اپنی قوم کے پاس۔ اور پھر آ کر جو باقی تو چھوڑے، بھائی کا جو حشر کیا ہے۔ اب میں یہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں، آ کر انہیں کہیں داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر انہیں، حضرت ہارون فرماتے ہیں قال یا ابن امّا، اے میرے ماں جائے، ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی سر چھوڑ دو، خدا کا نام رسوا نہ کرو مجھے لوگوں کے سامنے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو اندیشہ یہ تھا کہ کہیں تو پھر یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ کتنا بڑا جرم ہوتے دیکھا حضرت ہارون نے، بچڑے کو معبود بنا کر، خدا سمجھ کر پوجا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے 4 بندے لے کے اپنی علیحدہ ہو رہی ہے، تمہارا اور ہمارا اور دین، ایسا نہیں۔
تفرقہ تفرقہ کتنی بڑی چیز ہے، پیغمبر ہیں، رسول ہیں حضرت ہارون، تفرقے سے امت کو بچانے کے لیے ان کا یہ جرم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں کہ موسیٰ آئے پھر دیکھیں، تفرقہ نہ پڑے۔ وحدت کتنی بڑی چیز ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اور یہاں آج امت مسلمہ کی وحدت، میں آپ کو سنا دوں، وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 4 سال قید رہے ہیں مالٹا کے اندر۔ جب وہ قید میں تھے تو جو ان کا کمانڈنٹ تھا، وہ ظاہر ہے پڑھے لکھے آدمی سے تو بندہ بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اکثر سٹنگ کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن بیٹھا تھا تو شیخ الہند نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو، آپ خود کہتے ہو ترکی کی کوئی حیثیت باقی نہیں، میں ابھی لفظ بول چکا ہوں کہ ترکی یورپ کا مرد بیمار ہے، تم لوگ خود کہتے ہو، تم کیوں پیچھے پڑ گئے ہو ہمارے اس خلیفہ کے؟ ہماری خلافت تمہیں کہتی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مسکرا کہ مولانا آپ اتنے بھولے نہ بنیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، آپ کی یہ خلافت جیسی کیسی بھی ہے، آج اگر آپ کا خلیفہ جہاد کا اعلان کر دے، نفیر عام کر دے، تو پوری دنیا سے مسلمان امٹ پڑیں گے، فرض عین ہو جائے گا جہاد۔ آپ کی خلافت کی یہ حیثیت اور یہ مقام آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں یہ ہو سکتا؟ ابلیس کو جس چیز سے اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک جٹ نہ رہے، ان کے اندر وحدت باقی نہ رہے۔ جب یہ بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تب کا پھر تو بالکل ختم، پھر تو یہ حشر ہوگا جیسے اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے۔ لیکن کوئی مسلمان ان کا حال پوچھتا ہے؟ عراق والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب تو وہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں بیٹھ کے، اوہو سوری وی میڈ اے مسٹیک، عراق پہ جو الزام لگائے تھے وہ تو تھے نہیں، بس وہ غلطی ہو گئی، ملک تباہ کر دیا، کتنے ملین مسلمان مارے، افغانستان میں کتنے ملین مار گئے، کشمیر کے اندر مسلسل، انڈیا کے اندر، برما کے اندر، یہ ریسنٹ پاسٹ ہے، چچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر۔ جب آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جب ان کو بتایا کہ تم اور میں اور، تو پھر جس کو مرضی، وہ ایک کہانی ہم پڑھتے تھے، 3 بیل تھے اور 1 شیر ہوتا، بچپن میں ہی کہیں پڑھی تھی، علیحدہ علیحدہ کر کے مارو، ظاہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی آپ کو مزاحمت کر سکے کسی کی۔ یہ 58 فرقے اس وقت آپ دیکھتے۔ اچھا یہ بھی آپ بڑی مزے کی بات آپ کو میں سمجھاؤں، یہ جو فرقہ پرستی آپ لوگ لفظ سنتے ہیں، یہ مولویوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، نتھی کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ یہ جو مذہبی اختلافات ہو جاتے ہیں نا، بس فرقہ پرستی ہم یہی سمجھتے ہیں، تفرقہ بازی ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے۔ جب بھی ہم لفظ سنیں نا تفرقے کا، فرقہ بازی کا، تو بس یہ ہمارے پاس ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث، یہ بس ان کی خرابی ہے ساری۔ لیکن ان مذہبی اختلافات کی تو گنجائش ہے بھائی، انٹرپریٹیشن میں فرق، وہ اس کی تو اجازت ہے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ سیاسی تفرقہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، not even 1%۔ سیاسی تفرقہ بازی، مسلمانوں کی طاقت جدا جدا ہو جائے، اس کی اسلام، آپ وہ یاد کریں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب ایک امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہو تو دوسرا کوئی بیعت لینے کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ یہی تو بات کی جاتی ہے نواسہ رسول کے بارے میں، عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں۔ اس تفرقے کی اسلام اجازت، مسلمان ایک امیر کے تحت ہوں گے، ایک طاقت ہوگی، جدا نہیں ہوگی۔ ایک تو انہوں نے، ابلیس نے جب یہ وطنیت کا تصور دیا علیحدہ علیحدہ قوموں میں، تو پھر ظاہر ہے ان کو پڑھایا، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے، دیکھو قومیں بنتی ہیں یا تو رنگ کی بنیاد پر، یا زبان کی بنیاد پر، یا علاقے کی بنیاد پر،
یا نسل کی بنیاد پر؟ تو اس طرح قومیں بناؤ۔ دنیا کو وہ کالونائز پہلے کر چکے تھے کالونائزرز، تو جب ان کو ابلیس نے ایک اور سکیم سجھا دی کہ گھر بیٹھ کے ان پر تم حکومت کر سکتے ہو، وہاں سے ودرا کرو، لیکن اس طریقے کے ساتھ کہ ان کو جنگلوں کے اندر بند کر کے نکلو، آزاد چھوڑ کر نہ آنا، وطنیت کے نام پر وطن کے جنگلے کے اندر ہر ایک کو بند کر کے تم واپس آؤ، تاکہ تم پھر ہر ایک کو صحیح طرح سے ڈیل کر سکو۔ 1920 میں آیا تھا آپ کا پاسپورٹ وغیرہ، 1922 ہے کہ 24 ہے جس میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، 1926 میں بارڈر سیکیورٹی فورسز آئی ہیں۔ آپ یہ تم اپنے جنگلے سے نکل نہیں سکتے، گولی مار دیں گے آپ کو، بارڈر کے قریب نہیں جانا ادھر۔ اب جب یہ پیراڈائم آپ کے ذہن میں یوں بیٹھ گئی، بلکہ میں یہاں اس ایک نقطے کو اور واضح کر دوں کہ ابلیس نے ایک اور کام بھی کیا ہے مسلمانوں کی وحدت کو مٹانے کے لیے۔ بہرحال اس کو آپ ذہنوں میں کہیں اس کو بھی جگہ دیں، سوچیں، ہو سکتا ہے یہ بات کچھ اور زاویہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک تو یہ خلافت مسلمانوں کی وحدت کی علامت تھی، اس کا شرازہ منتشر کیا، اس کو ختم کیا، اور دوسرا مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہیں یہ حرمین شریفین، مسلمان ان کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی دلی وابستگی ہے، جذبات اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمان خلیفہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو خادمین حرمین شریفین کی پکار پر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایک خطرہ ہے، پوٹینشل خطرہ ہے کہ مسلمانوں کا اگر جذباتی لیول حرمین شریفین کے ساتھ اور ان کے متولیوں کے ساتھ یہ بڑا قلبی رہا تو یہ پھر ان کی پکار پر بھی اکٹھے ہو جائیں گے، تو انہوں نے اس کا بھی علاج کیا ہے۔ سعودی عرب کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ سعودی عرب کو جب انہوں نے، جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو انہوں نے یوں آباد کیا اور بسایا کہ اس کے اندر جو مذہبی قیادت ہے اس کو سیاسی قیادت سے جدا کر دیا۔ سیاسی قیادت تو دی آل سعود کو، یہ قبیلہ ہوگا حاکم سیاسی طور پر، جو مذہبی قیادت ہے یہ دی کس کو؟ آل شیخ کو۔ یہ محمد بن عبد الوہاب کے رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیروکار تھے، ظاہر ہے وہ تو ایک مسئلے اور مربی شخص تھے، اور ان کے پیروکار کچھ نہ کچھ چیزیں پھر بعد میں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب آل شیخ ان سے پہلے جو متولی تھے حرمین شریفین کے، یہ تھے تو عربی، ہاشمی ہوتا تھا حجاز کا گورنر، لیکن ترک کے انڈر ہوتا تھا، اور ترک کون تھے؟ یہ زیادہ تر حنفی مزاج تھے۔ تو حنفی مزاج چیزیں آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی ہیں۔ تو جب یہ ان کے ہاتھ آئی مذہبی قیادت تو انہوں نے وہ جو پکی قبریں تھی ساری کیا کر دی؟ ختم کی، کچا ان کو سارا بالکل کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام آئے کہ جناب روضہ رسول میں بھی انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے کچھ اس طرح، جیسا کہ اتنا کچھ تو اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر وہ جو احترام ہوتا ہے تقدس جالی کے قریب جانا، اور وہ یہ اس پہ وہ منع کرتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی انہوں نے چیزیں کی تو جو ہندوستان کے مسلمان تھے، اور یہ جو بالخصوص حنفی، اور حنفیوں میں بھی وہ جو تصوف کے ساتھ چلنے والے، ان کے دل ان سے متنفر ہوئے، ان آل شیخ سے، ان حرمین شریفین کے جو متولی اب بنے، ان سے دلی طور پر وہ دور ہو گئے۔ یعنی جتنا کچھ وہ کر سکتا تھا ابلیس اس نے کیا۔ مسلمانوں کا اب جو ذرا دوسری طرح کے وہ ذہنیت رکھتے ہیں، وہ اس طرح کی ان کی وابستگی نہیں ہے ان کے ساتھ کہ ان کی پکار پہ یہ وہاں چلے جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب چیزیں آگے اور مختلف ہو رہی ہیں۔ جو آل شیخ کو انہوں نے مذہبی طاقت دی تھی، جو کیپیسٹی دی تھی، اب وہ تنگ کر دی، اب ذرا آل سعود کے پاس بڑھ گئی ہیں چیزیں۔
اب تو حالات ادھر ہی جا رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، کہ یہ فتنوں کا جو دور ہے کہ کسی امیر کی، جب کوئی ان کا حکمران فوت ہوگا امیر مدینے کا، تو پھر اس کی جانشینی پر جھگڑا ہو جائے گا اور پھر وہ معاملات خراب ہو جائیں گے، اور حج بھی بغیر امیر کے ہوگا۔ یہ علامات وہ جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی چیز۔ اب جب یہ سارا آپ کے سامنے پیراڈائم ہے تو اب اپنے ملک کو دیکھیے کہ جنہوں نے تمام دنیا کو چڑیا گھر کے اندر تقسیم کر دیا، ہر ایک کو ایک ایک جنگلہ دے دیا، آپ کا جو ملک پاکستان ہے، پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ جتنے بھی جنگلے بنے تھے، جتنی بھی قومیں آزاد ہوئیں اپنے وطن کا نام لے کر، ظاہر ہے ہر قوم، ہر وطن جو بنا وہ انہی بنیادوں پر تھا، یا زبان کی بنیاد پر، یا رنگ کی بنیاد پر، یا نسل کی بنیاد پر، یا علاقے کی بنیاد پر۔ آپ کا یہ ملک پاکستان، یہ آپ جانتے ہیں واحد ملک ہے کہ جو ان تمام تعریفوں کو رونتا ہوا، پامال کرتا ہوا، صرف ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں ہے۔ یہ واحد ملک ہے کہ جو کسی رنگ کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، صرف ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک طرف ابلیس کا پورا ہولڈ ہے، اس کے جو نمائندے ہیں، جو اس کے ایجنٹس ہیں یہودی، اور یہ جو کی پلیئرز ہیں دنیا کے، انہوں نے دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، دنیا میں ان کا اتنا کنٹرول ہو، اور باوجود اس کے ایک ملک بن جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد۔ کتنا کھلتا ہوگا ابلیس کو، کتنا تکلیف دیتا ہوگا یہ۔ اور ابلیس کو جو چیز تکلیف دیتی ہو، کیا وہ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرے گا؟ اور بلکہ یہ، جیسے میں ابھی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ انسانوں میں ابلیس کے سب سے بڑے نمائندے کون ہیں؟ یہودی۔ ان کی جو اسٹیٹ آف اسرائیل قائم ہوئی ہے کس سن میں ہوئی ہے؟ 1948، 1948۔ پاکستان کب بنا؟ 1947۔ اور اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد سے اس کے جھگڑے شروع ہو گئے، کن کے ساتھ؟ عربوں کے ساتھ۔ اور 67 کی وہ جو بڑی جنگ اس نے جیتی عربوں کے مقابلے میں، سب کو جو اس نے شکست دی، تو اس کے وزیر اعظم بن گوریان نے کیا کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ، ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ پاکستان۔ ابلیس جس کا پلان ہی یہی ہے کہ نور محمد کو مٹانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جن کا پلان ہی یہی ہے، جن کا منصوبہ، الٹیمیٹ آبجیکٹو جن کا یہی ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اصل دشمن ہے۔ انہوں نے اپنے اس اصل دشمن کو ختم کرنے کے لیے کس کس طرح کی پلاننگ کی ہوگی، آپ ذرا اندازہ کیجئے، سوچئے، ذہن کے گھوڑے دوڑائیے، کیا کچھ انہوں نے سوچا ہوگا اس کے لیے۔ اور دوسری طرف آپ اللہ کی تدبیر دیکھیے، اس بات کو بھی آپ اللہ کی تدبیر کو سمجھیے۔ شیطان بڑا چال باز ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اور میری چال ان سے، بلکہ سورۃ طور کی آیت ہے، بڑی خوبصورت ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا هم المکیدون، یہ جو کافر ہیں یہ دراصل میری چال کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ چل تو اپنی چالیں رہے ہیں، پورا کس کی تدبیر کو کر رہے ہیں؟ ان کی چالیں میری تدبیر پوری کر رہی ہیں۔ باوجود ابلیس کی ابلیسیت اور اس کی پلاننگ کے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنا ہولڈ تھا اس کا، پھر بھی اس سارے کے اندر ایک ملک بن گیا، کس نام پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔
اور یہ ملک جب سے آپ ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہیں گے مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے کہ یہ ملک بنا انگریزوں کی سازش تھی، جاگیرداروں کے اپنے مفاد تھے، آپ کوئی بھی بات کہہ دیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ملک بنا تو صحیح نا، بن گیا، اور جب یہ بنا اس کے حالات کیا تھے؟ اس وقت کو ذہن میں لائیں، اس وقت کا پاکستان کیسا تھا جب یہ بنا۔ آپ کے پاس سب سے پہلی، وہ ہم رونا روتے ہیں نا اب تک، سیاسی ادارے مضبوط نہیں ہو سکے، سیاسی ادارے، آپ کے ہاں سیاستدان آیا کون سا ہے؟ جو مسلمانوں کی سیاست تھی، سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے، وہ یا تو پاکستان کے مخالف تھے یا اس سے علیحدہ رہے۔ سیاسی بصیرت رکھنے والا تو کوئی ادھر آیا ہی نہیں۔ ایک محترم تھے قائد اعظم، دوسرے لیاقت علی خان، وہ تو فوراً فوت ہو گئے، ان کے بعد تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اور شرم آتی ہے جب ہم اپنی پھر تاریخ پڑھتے ہیں کہ حشر ہوا کیا ہے۔ فوراً آپ کے ملک کی حکومت سروسز کے ہاتھ میں آ گئی تھی، فوراً، اور پھر اس کے بعد سے یہ جو ڈرامہ چلا ہے، پورا پیٹرن ہمارے سامنے ہے۔ جو بھی سیاسی لیڈر آیا ہے، جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کا دور ذہن میں لائے، وہی پہلا حاکم بنا، اور اس کے بعد جو بھی ہمارا سیاسی لیڈر آیا ہے وہ آیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے پر ہے، بھٹو سے شروع ہو جائے، آج تک ایک ہی پیٹرن ہے، کون سی چیز بدلی ہے؟ اور مزے کی بات بھی آپ کو یہی بتاتا جاؤں، یہ جتنے بھی لیڈر آئے گئے ہیں، ان کے خلاف جو بھی آئینی کارروائیاں کی گئی ہیں، انورٹڈ کاماز میں آئینی کارروائیاں کہہ لیجئے، کیونکہ آئین بھی اپنے حساب سے پھر ہم اوپر نیچے کرتے ہیں جب کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں۔ جس لیڈر کے ساتھ جو چاہا کیا، لیکن ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، بھٹو کو تو پھانسی تک چڑھا دیا، لیکن کسی بھی لیڈر کی جو فائنینشل امپائر تھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ٹی پی، نون لیگ، جتنے مرضی آپس میں جھگڑے ہوں گے، جتنا مرضی گالم گلوچ ہوگا، جتنا مرضی جو کچھ بھی ہوگا، ایک دوسرے کی جو بزنس امپائر ہے اسے ہاتھ۔ اب ایک لیڈر ہے، میں تو نام نہیں لوں گا وگرنہ پھر کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں دلچسپیاں تو وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، ہمارے آخری مقبول لیڈر تک جو ہر کسی کی فائنینشل امپائر ہے اسے کوئی نہیں چھیڑے گا، اور جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ یہ انہوں نے طے کیا ہوا آپس میں، یہ ایسا کھیل ہے جس کو عام بندہ کیا سمجھے بیچارہ۔ تو دھوکے کا، دجل کا، فریب کا، ڈسیپشن کا دور ایسا ہے۔ بہرحال اس بات کو آپ سمجھیے کہ یہ جو ملک ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، یہ ابلیس کو اور اس کے ایجنٹوں کو کتنا ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کچھ کیا۔ ایک طرف ان کی تدبیر، ایک طرف اللہ کی تدبیر۔ نہ صرف اللہ نے یہ ملک بنوایا بلکہ اس ملک کو تو بیبی سٹ کیا ہے امریکہ نے۔ اس ملک کے بننے کے بعد شروع میں تو ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ کس طرح ہم اس ابلیس کے، مطلب اللہ کی شان دیکھیے، آپ اللہ کی تدبیر تو دیکھیں، پھر اپریشیٹ کریں کہ ابلیس جو اس کا سب سے بڑا مخالف، یہودی جو اس کے سب سے بڑے مخالف، وہ ابلیس جو ون ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتا تھا، ابلیسی ورلڈ آرڈر، طاغوتی ورلڈ آرڈر، پوری دنیا میں ایک، جس کی بنیاد سود پر ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، جس کا معاشرہ بے حیائی میں ڈوبا ہوا ہو، بے حیائی کی آگ ہو ہر طرف، اس نے قائم کیا۔ اس کی اس پلاننگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو یوں پالا پوسا جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، کہ اس کو اتنا مضبوط کیا، آج وہ کیا ہے؟ ایٹمی ملک۔ ابلیس نہیں چاہتا تھا یہ ایٹمی ملک بنے، امریکہ نہیں چاہتا تھا یہ ایٹمی ملک بنے۔ امریکہ نے تو اگر ہمارا ساتھ دیا تو وہ ظاہر ہے اس کی مجبوری تھی، دنیا بائی پولر تھی، وہ یونی پولر بنانا چاہتا تھا، رشیا کو گرانے میں ہم نے کردار ادا کیا۔ پلاننگ ان کی تھی، ان کی پلاننگ پورا کس کی تدبیر کو کر رہی تھی؟
اللہ کی تدبیر۔ اللہ نے اس ملک کو طاقتور کرنا تھا، بنانا تھا۔ امریکہ کا بھی اجازت دیتا تھا ہم ایٹمی ملک بن جائے، بنے، اس کی آنکھوں کے سامنے بنے۔ اس وقت جو پاکستان کی حیثیت تھی آج اس سے کہیں اور ہے۔ سن 2002 میں جنرل زینی نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ یہ پاکستان افغانستان یا عراق نہیں ہے، اسے ہمیں کسی اور طرح سے ڈیل کرنا پڑے۔ اب جو انہوں نے کہا کسی اور طرح سے ڈیل کرنا پڑے گا، وہ کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں جیسا ہمیں ویلاگرز بتاتے ہیں، یوٹیوبرز بتاتے ہیں، وہ حقیقت ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ تو سارے وہ ہیں جو اپنے چار ٹکوں کے لیے ابلیسیت زبان بولتے ہیں۔ حق کیا ہے آج کے دور میں اس کا پہچاننا بہت مشکل۔ یہ تو وہ دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امین کو خائن، خائن کو امین سمجھے۔ یہ تو وہ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا جس کو کنٹرول کرنے والے پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے کرنے والے لوگوں کی باتوں کو ہم حق سمجھتے ہیں اور اس کی خاطر ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ یہ ملک اس کو توڑنے کی کس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں، خدا کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کا جو ایک پیغام ہے وہ اس لینس کے ساتھ آپ چیزوں کو دیکھیں۔ کچھ نہ کچھ اللہ نور پیدا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے انسان کو سمجھاتا ہے۔ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل مشرف کا جو دور ہے، اس دور سے ہمارے ملک کے اندر بہت تیزی سے یہ چیزیں، مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے ابلیسیت کی طرف ہم بڑھے ہیں 200 کی سپیڈ سے۔ اس سے پہلے جو دور رہا ہے اس میں بہرحال نام کا ہی ہم کہتے تھے اسلام اسلام اسلام، لا الہ الا اللہ، اسی بنیاد پہ حاصل ہوا۔ ضیاء نے آ کے بہرحال کچھ نہ کچھ وہ کر دیا تھا، ظاہری طور پر ہی بہت اسلام 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 کر دیا تھا۔ جس طرح مسلمانوں کا ضیاء آیا تھا اسی طرح لبرلز کا ضیاء مشرف تھا۔ اس نے لبرلزم کی جو یلغار کی ہے اور جو نیریٹو تھا 50 سال سے ہماری قوم جس نیریٹو کے اندر تھی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم مسلمان ہیں، مشرف نے آ کر کہا ہم پہلے کون ہیں؟ ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں مسلمان۔ پاکستان فرسٹ، پہلے پاکستانی بعد میں اسلام۔ اور یہ جو کھمبیوں کی طرح پھر یہ جناب اگے تھے نیوز چینلز، یہ جو ARY کی پود جس سے آج ہم ماشاءاللہ بھگت رہے ہیں، حق سن رہے ہیں، ARY کی یہ پود کہاں پیدا ہوئی تھی؟ یہ بڑے بڑے یہ جنہیں آج آپ اینکرز کہتے ہیں، یہ یوٹیوبر جو آپ کی پوری اوپینین، یہ کب پیدا ہوئے، کس نے پیدا کیا اور کون سا نیریٹو ہے جو انہوں نے لانچ کیا؟ یہ تو خود ان کے انٹرویوز میں اب پڑا ہے کہ ہم 2002 اور 2003 میں کیا کیا بتاتے رہے، کیا کیا نیریٹو۔ ہم تو ان شریف لوگوں میں سے ہیں جو ریاست کا ساتھ دیتے تھے، یہ تو ان کی کئی ہوئی باتیں۔ آج ہمیں یہ لوگ یوں لگتا ہے جیسے صلاح الدین ایوبی بیٹھا باتیں کر رہا ہے یوٹیوب پہ بیٹھے، یہ ایسے ہی ان کی باتیں سمجھ آتی ہیں اور لوگ سن کے سر دھنتے ہیں۔ حق یہ آیا، اب آیا، دیکھو یہ چیز انہوں نے یوں کر دیا، دیکھو اب یوں کر رہے ہیں، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ باتیں ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بلکہ اب تو باتیں یہ تقریباً 2021 کی باتیں ہیں، اب کو پرانی نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ پاکستان کے اندر بالکنائزیشن کی باتیں ٹیبل پہ ہونے لگ گئی تھی، ڈی نیوکلرائز کر دو اسے، یہ باتیں ہونے لگ گئی تھی۔ یہ تو آپ کے کانوں میں ہونی چاہیے، کوئی زیادہ پرانی باتیں تو نہیں۔ لیکن اللہ کی بھی تدبیر چل رہی ہے اسی کے اندر اندر۔ یہ چیزیں جیسے لوگ سوچ رہے ہیں، جیسے لوگ چاہ رہے ہیں، ویسے ہونے والی نہیں ہیں۔ جو بیج مشرف نے بوئے تھے ان کے نتائج بس ظاہر ہے، مشرف آیا، پھر اس کے بعد کیا نہیں، راحیل شریف صاحب، لیکن اب باجوہ اور فیض حمید صاحب ان پر تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئی، ہمیں تو پتہ، اب تو انہوں نے پکڑ بھی لیا خود بھی۔ انٹچیبل کلب ہوتا تھا یہ،
ان کے بھی کورٹ مارشل سنا ہو رہے ہیں، اللہ کرے، اللہ خیر کرے۔ اب کچھ چیزیں لگتا ہے خیر کی، اللہ کی تدبیر بھی تو چل رہی ہے بیچ میں، آخر اللہ انٹروین کرتا ہے، اللہ ظلم کی ایک حد تک اجازت دیتا ہے ہمیں۔ اور یہ ملک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس ملک کا بننا یہ خالصتاً معجزہ ہے، اتنا ان کا ہولڈ بیچ میں، ایک ملک ایسا بیچ میں بنایا، لیجیے اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور پھر اب وہ ملک طاقتور اتنا ہو گیا ہے، ایٹمی ملک ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص تدبیر وابستہ ہے، کوئی خاص مشیت وابستہ ہے۔ وہ جو حق نے باطل پر غالب آنا ہے، اس حق کے غالب آنے میں اس ملک کا کوئی خاص کردار ہے، نظر آتا ہے بھائی، تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا اس چیز کو بھانپ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے سلطان کی مدد کے لیے جو لشکر جائیں گے وہ کہاں سے جائیں گے؟ خراسان سے جائیں گے، اور خراسان یہ افغانستان پاکستان کا علاقہ ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ اس ملک سے اللہ نے کوئی خاص کام لینا ہے۔ اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ہمارا یہ جو دین ہے آفاقی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا پر دین غالب کرنے کے لیے، اور وہ پوری دنیا پر دین نے غالب ہونا ہے، اور جو غالب کرنے والے وہ ہم ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم اس ملت کا حصہ ہیں، ہم اس امت کا حصہ ہیں، اللہ کرے ہم اس جماعت کا حصہ ہوں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے سرکلز کے اندر، جتنے بھی سرکلز ہیں آپ کے، فیملی کے ہیں، فرینڈز کے ہیں، ورک پلیس کے ہیں، وہاں پر سب کو، بالخصوص نوجوانوں کو اس بات کا درس دیں، یہ بات ریمائنڈ کروائیں کہ ہم عالمی ملت اسلامیہ کے فرد ہیں۔ ہمارا اپنے ذہن کا جو ہورائزن ہے وہ بچے وسیع کریں، صرف پاکستانی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں، ملت کی ترجمانی اون کریں ہم اپنی اس ملت کو۔ اور میں آپ کو کتنے اشعار سناؤں، اقبال بہت بڑا ہدی خان تھا ملت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاش۔ اور ایک جگہ کہتے بتان، یہ بت ہیں بھائی، یہ بت ہیں، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ اچھا آپ دیکھیے تو صحیح، اپنے ملک پاکستان کے اندر آپ اگر اسلام کو ختم کر دیں، آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ بتان رنگ و بو، وہ سندھی، وہ بلوچی، وہ پٹھان، وہ پنجابی، بس اور کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اسلام نکال دیں، نیشنلزم کو لے کر آئے تو پھر تو بلوچی، سندھی، پٹھان، پنجابی نیشنلزم آئے گا، پاکستانی نیشنلزم کس بلا کا نام ہے بھائی؟ پاکستان کون سی قوم ہے؟ یہ تو ایک نظریے کا نام تھا۔ اسلام جو ایک ملت کا دین ہے، یہ رنگ و بو نسل کے یہ بت ہیں، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور بڑا پیارا ان کا وہ جو ترانہ ملی ہے، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، ترانہ ملی ذرا سنیے۔ ملت کا درد اپنے دل میں پیدا کیجئے، ملت کا درد۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری،
تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اندلس 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، یہ وہ دریا ہے دجلہ جہاں مسلمان سپہ سالار نے گھوڑے ڈالے تھے اور پار کیا تھا، گھوڑے تیر کر گئے تھے، چشم فلک نے وہ معجزہ دیکھا تھا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، اب تک وہ ہمارے افسانے گاتا ہے۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، ہمارا تو یہ کارواں ہے جس کا سالار وہ میر حجاز ہے محمد الرسول اللہ۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں۔ امت کا درد، ہم کون لوگ ہیں، ہم کون ہیں؟ ایک نظم ہے اقبال کی شکلیہ، جزیرہ سسلی پہ بیٹھ کے لکھی انہوں نے، اٹلی کے اندر جزیرہ ہے، 300 سال کم و بیش مسلمان وہاں حاکم رہے۔ اقبال اپنے یورپ کے ٹور کے دوران وہاں گئے تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے نظم لکھی، نظم سنیے، وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں اسے مخاطب کر کے، رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آببار، خون کی طرح آنسو بہانے والی آنکھ، رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آببار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے ان کی تلواروں میں تھے، ایک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور، کھا گئی عصر کہن کو جن کی تیغ ناصبور۔ مردہ عالم، یہ جہان تو مردہ تھا، مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر توہم سے ہوا، غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، جس کے غلغلوں سے، جس کے شور سے، جس کی گونج سے اب تک کان لطف لے رہے ہیں، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ اور آگے چل کے کہتے ہیں نالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، مجھے اشعار بہت پسند ہے۔ نالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، جب بغداد لٹا تاتاریوں نے اسے تہہ تیغ کیا، تاخت و تاراج کیا، تو اس کا مرثیہ کہا شیراز کے بلبل نے۔ شیراز کا بلبل، شیراز ایک علاقہ ہے، اس کی بلبل اقبال شیخ سعدی کو کہتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی ہم کہتے ہیں، وہ شیراز کا بلبل۔ جب بغداد لٹا تو اس کا مرثیہ شیخ سعدی نے کہا نالا کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر۔ جہاں آباد دلی کو کہتے ہیں، میر نے کہا دلی لٹی داغ نے خون کے آنسو بہائے، آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی۔ جب سپین ہسپانیہ اندلس جب وہ لٹا تو ابن بدروں نے مرثیہ کہا غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا۔ تیرا مرثیہ میرے کھاتے میں آیا ہے، درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں۔ جو یہاں مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے میں اسی کارواں کی گرد ہوں۔ رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے، میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلواؤں گا۔ ملت کا درد آپ محسوس تو کیجئے، اقبال کی شاعری میں ملت کا ترجمان تھا وہ شخص۔ اور نوجوانوں سے کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دار۔
تمدن نافری خلا کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوار، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، شان امارت تھی لیکن سما کیا تھا؟ الفقر فخری، اتنی امارت میں بھی فقر میں فخر کیا کرتے تھے۔ واضح مثال ہے حضرت عمر ابن خطاب کی رضی اللہ، کتنی مثالیں آپ کو دی جائیں۔ تو سب سے پہلا کرنے کا کام نوجوانوں کے دل میں اس ملت کا ایک اس کی پہچان تو دیں، انہیں بتائیں کہ وہ اپنے ذہن کا جو افق ہے، جو ہورائزن ہے، اسے وسیع کریں، اس امت کو اون کریں، اس امت کے فرد بنیں اور امت کا درد یوں محسوس کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک بدن کا جسد واحد، کسی ایک حصے کو، کسی ایک عضو کو اگر تکلیف ہو، درد ہو تو پورا جسم تڑپتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہوتا ہے۔ حضرت مہدی آ کر یہی کام کریں گے۔ ان کی پہلی لشکر کشی کہاں ہے؟ شام کے اندر، اور جب شام میں جائیں گے تو وہاں مسلمانوں کو محصور کر رکھا ہوگا عیسائیوں نے، اور عیسائی ان سے کہیں کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ حضرت مہدی ان سے یہی کہیں گے یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ مسئلہ۔ یہ امت کا تصور مسلمانوں کے اندر، اپنی نسل کے اندر، بالخصوص ہم، یہ علاقہ جس نے اس حق کے آخری غلبے کے لیے ایک رول ادا کرنا ہے، یہاں کی نسل، یہاں کی پود کو تیار کریں، یہاں کے نوجوانوں کو ان نظریات، ان افکار سے روشناس کرائیں جو اقبال دے کر گئے۔ پہلا کام یہ کریں کہ انہیں امت کا، ملت کا یہ تصور سمجھائیں، انہیں بتائیں، انہیں درس دیں، ان کے ساتھ بحث میں لائیں، یہ بات سوچنے پر مجبور کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، ایمان پیدا کریں۔ معاف کیجئے گا، سچی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو مطلوب ہے، وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیے، اس ایمان کے دو جز میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ بھی فیل کر سکیں کہ آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ایک جز تو اس ایمان کا ہے کہ جب آپ کے اندر وہ ایمان آئے گا تو جہاد آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ رکن اعظم اس ایمان کا کیا ہے؟ جہاد۔ اور جہاد نام ہے فرکشن کا، رگڑ کا، کشاکش کا۔ جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں باطل کا غلبہ ہے۔ جیسے ہی آپ کے اندر ایمان آئے گا، آپ کے اندر فرکشن آ جائے گی، رگڑ آ جائے گی اس نظام کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ۔ آپ کا سانس لینا عذاب ہو جائے گا، اجیرن ہو جائے گا۔ آپ جدھر نظر اٹھائیں گے آپ کو باطل کا غلبہ اور اللہ کا حکم پامال نظر آئے گا۔ آپ کا اس اللہ پہ یقین ہے، آپ اس اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، میرا مالک اور اس کا حکم پامال، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ یہ ہے جہاد جو پیدا ہو جائے گا اصل ایمان کے ساتھ ہی۔ اور دوسری چیز یقین، یقین قلبی، دل کے اندر یقین۔ یہی تو اقبال کہتا تھا، وہ جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں، صفیں کج دل پریشان، سجدہ بے ذوق کہ وہ جذب اندروں باقی نہیں۔ تم لاکھ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، تو عرب ہو یا عجم، شعر سنیے، تو عرب ہو یا عجم، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو عربی ہے یا عجمی ہے، تیرا لا الہ الا اللہ اس کا کوئی جب تک ادھر یقین نہیں آتا۔ اس لیے تو عرب کا یہ حال ہے، کیا انہیں لا الہ الا اللہ نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے، ادھر گواہی نہیں، ادھر دنیا نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ بڑا غیرت مند ہے، جس دل میں کسی اور کی ذرہ برابر بھی محبت ہو وہاں اللہ آتا۔ اس دل کو تو خالص اللہ کے لیے آپ کو خاص کرنا پڑے گا۔
وہ یقین پیدا کریں۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، لا الہ الا اللہ۔ بس اس کو اپنے سینے کے اندر لائیں۔ معاشرے میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ، معاشرے میں کہیں نہیں ہے یہ ایمان۔ اور بلکہ یہ جو مومن بن کے رہنے کی خواہش ہے، آج تو یہی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یار۔ میں نے مومن بن کے رہنا ہے، آپ طے کریں، عزم کریں، آج سے مومن بن کے زندگی گزاریں گے۔ آپ طے کریں گے، آپ اٹھ کر گھر جائیں گے، آپ یہاں سے قدم باہر نکالیں گے، معاشرے کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے سازگار ہو، تو مرجھا جاتا ہے، یہ تو مر جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ جد و جہد، بہت زیادہ ایک وہ جو یقین والی کیفیت، اس کے اندر انسان کو ڈوبنا پڑتا ہے، سرشار ہونا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کچھ کھڑا ہو سکتا ہے، کچھ قدم چل سکتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے لازم ہے کہ یہ جیسے ایک گیدرنگ بنی ہوئی ہے تنظیم کی، دوستوں کی، اس کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ جڑیں، اس ماحول سے نکلیں باہر، اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، وقت گزاریں، تاکہ جتنا اثر باطل معاشرہ ڈالے، اتنا آپ کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ اثر ادھر نیک لوگوں سے بھی لیں۔ اور جو تنظیم کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، خدا کے لیے آپ، یہ لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، اپنے اسکیجول کو ریوزٹ کیجئے، اور جو تنظیم آپ کو بتاتی ہے کہ ہم اپنے رفیق سے یہ کچھ چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ کوشش کیجئے انہیں پورا کرنے کی۔ اور اس میں پہلا یہی ہے، اپنے ایمان اور یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرنے کی ہر دم کوشش کیجئے۔ ایمان میں کھڑا کہاں ہوں؟ کیا میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو گیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، اگر نہیں تو یہ فریضہ ہے بھائی، پہلے یہی کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بیٹھ گیا ہوگا کہ حالات کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے لیے کرنے کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔